ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جادو کی حقیقت۔ اردو زبان میں جادو کا لفظ جس منفی عمل کے لیے معروف ہے اسے عربی زبان میں سحر کہا جاتا ہے۔ لغوی اعتبار سے سحر کا معنی ہے کوئی چھپی ہوئی چیز یا کوئی خفیہ امر۔ جب سحر کا لفظ کسی منفی عمل کے حوالے سے بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایسے پراسرار امور جن کے اسباب نظر سے اوجھل ہوں بلکہ یہ اسباب بظاہر محسوس بھی نہ ہوتے ہوں۔ عربی زبان کے ماہرین اور مختلف علوم اسلامیہ کے ماہرین نے اس لفظ کی تشریح و توضیح میں مختلف گوشوں کو نمایاں کیا ہے۔ اس طرح لغوی و معنوی طور پر سحر کے کئی مفہوم واضح ہوئے ہیں۔ جادو یا سحر کا لفظ صرف منفی کاموں کے لیے ہی نہیں بلکہ بعض اوقات کئی دوسرے کاموں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تقریر، تحریر یا فنون کی دیگر کئی شعبوں میں کسی شخص کی بہتر کارکردگی سے لوگوں کو بہت زیادہ متاثر ہونے کو بھی سحر سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں کسی کی غیر معمولی کارکردگی پر اس طرح کے تاثرات عام ہیں کہ فلاں شاعر نے اپنے کلام سے لوگوں کو مسحور کر دیا۔ کسی کی شخصیت میں لوگوں کے لیے بہت زیادہ جاذبیت و کشش پائی جاتی ہے۔ کئی پرکشش لوگ عملی طور پر کچھ کیے بغیر ہی محض اپنی ظاہری وجاہت یا حسن سے لوگوں کو متاثر کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کی کس کی شخصیت بہت سحر انگیز ہے۔ عام گفتگو میں بھی لفظ جادو کسی صفت یا کسی خوبی کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہوئے بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً آواز کا جادو، حسن کا جادو، کلام، نثر یا شعر کا جادو، نظروں کا جادو، عشق کا جادو، شخصیت کا جادو یا سحر انگیز شخصیت وغیرہ۔ یہاں ایک حدیث کا مطالعہ آپ کے لیے غور و فکر میں معاون ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دو آدمی مشرق کی طرف سے ملک عراق سے 9 ہجری میں مدینہ میں آئے اور لوگوں کو خطاب کیا۔ لوگ ان کی تقریر سے بہت متاثر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض تقریریں بھی جادو بھری اور سحر امیز ہوتی ہیں، یا یہ فرمایا کہ بعض تقریریں جادو ہوتی ہیں۔ سحر یا جادو کی تاریخ۔ سحر یا جادو کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ ہزاروں سال پرانی کتب میں سحر کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور 1200 قبل مسیح کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سرزمین مصر میں ہوئی۔ سرزمین مصر پر اس وقت فرعون کی حکومت تھی۔ تاریخ کی شہادتوں کے مطابق اس دور کے مصری تمدن میں سحر کو باقاعدہ ایک بڑے علم کا درجہ دیا گیا تھا۔ ممتاز ساحرین یا بڑے بڑے جادوگروں کو بادشاہ وقت یعنی فرعون کے دربار میں نمایاں مقام حاصل تھا۔ مصر بر اعظم افریقہ کا حصہ ہے۔ فرعون اور دیگر حکمرانوں کی سرپرستی اور دیگر عوامل کی وجہ سے افریقہ یا عرب میں سحر یا جادو خوب پھلا پھولا۔ اسلام جادو صرف ان خطوں تک محدود نہیں تھا بلکہ ہزاروں برس قبل چین، ہندوستان، فارس اور روم کی تاریخ سے بھی جادو کی موجودگی اور لوگوں کے ذہنوں میں اس کی اہمیت کا علم ہوتا ہے۔ قرآن پاک اور حدیث نبوی سحر کے وجود اور عدم وجود پر بحث کی ہے۔ شرعی علوم کے ماہرین نے سحر کی تعریف کرتے ہوئے بعض باتوں کو واضح کیا ہے۔ سائنسی ترقی اور آگہی کے اس دور میں دنیا کی تقریباً ہر قوم میں جادو کے بارے میں مختلف تصورات و نظریات پائے جاتے ہیں۔ مسلمان، ہندو، سکھ، یہودی، بدھ مت کے پیروکار اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد جادو یا سحر کے قائل ہیں۔ صرف ایشیائی ممالک میں ہی نہیں بلکہ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپی یونین کے ممالک، روسی ریاست اور دیگر علاقوں میں بسنے والے بہت سے لوگ بھی اپنی زندگی کے کسی خاص یا بیماری یا شفا نہ ملنے کی وجہ جادو کو قرار دیتے ہیں۔ بعض لوگوں میں جادو سے نجات پانے یا اسے حفاظت میں رہنے کے لیے اپنے عقیدے یا اپنے معاشرتی روایات کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ عوام الناس میں سحر یا جادو کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ بڑی تعداد میں لوگ سحر اور جادو پر یقین رکھتے ہیں اور اس کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے۔ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کو بھی ہے جو اپنی گفتگو میں تو سحر پر یقین نہ رکھنے کا اظہار کرتے ہیں لیکن اگر انہیں خود کسی شدید بیماری یا کسی بڑی پریشانی کا سامنا ہو تو دیگر علاج و تدابیر کے ساتھ ساتھ جادو سے نجات کے لیے ملنے والے مشوروں پر بھی خاموشی سے عمل کر لیتے ہیں۔ قرآن پاک اور احادیث نبوی میں جادو کا ذکر۔ اسلامی تعلیمات میں جادو کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ جادو کرنا یا کسی پہ جادو کروانا برے کام ہیں۔ جو لوگ ان برے کاموں میں ملوث ہوں
وہ ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرتے ہیں۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو کو شرک کے برابر قرار دیا۔ شرک وہ انتہائی برا کام ہے جس کے مرتکب کے لیے معافی نہیں ہے، یعنی اگر کسی مشرک آدمی نے توبہ نہ کی اور شرک پر ہی مر گیا تو اس کے لیے بخشش اور مغفرت نہیں ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو و شرک کا ایک ذکر بہت زیادہ توجہ طلب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہ کرنے والی چیزیں اللہ کے نزدیک شرک کرنا ہے، اس سے بچو، اور جادو کرنے اور کرانے سے بھی بچو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہ کر دینے والے 7 گناہوں سے بچتے رہو۔ صحابہ نے پوچھا، وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کی ناحق جان لینا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، دشمن کے ساتھ لڑائی سے بھاگ جانا، پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ جادو کی اقسام۔ جادو کے موضوع پر عالم اسلام کے ائمہ، مختلف علماء، ممتاز فلاسفہ نے عوام و خواص کی رہنمائی کی ہے۔ حضرت راغب اصفہانی نے جادو کی 4 اقسام بتائی ہیں۔ اصفہانی کی تحقیق کو حافظ ابن حجر نے بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں نقل کیا ہے۔ رازی نے جادو کی 8 اقسام کا ذکر کیا ہے۔ ابن خلدون نے اپنی کتاب المقدمہ میں جادو کی کئی اقسام تحریر کی ہیں۔ انسان پر جادو کے اثرات۔ کتابوں کے مطالعے، قدیم زمانوں سے چلی آ رہی روایات، مختلف دور میں لوگوں کے ذاتی واقعات سے آگاہی اور دیگر مشاہدات سے پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص یا کسی جگہ پر مال مویشی یا فصل وغیرہ پر جادو کے اثرات مختلف انداز سے ہو سکتے ہیں۔ صحت و حسن کی خرابی یا جانی نقصان۔ اس کی علامات میں کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہو جانا، کسی بیماری کے علاج میں اچھے سے اچھے علاج کے وقت جو شفا نہ مل پانا، پے در پہ حادثات سے دوچار ہو جانا، اور زخم اور چوٹ لگتے رہنا یا علاج کے باوجود زخم ٹھیک نہ ہونا، ذہن کا موقوف ہو جانا یا وسوسے اور توہمات، کثرت سے ڈرانے خواب آنا، مقدس ہستیوں کے بارے میں نازیبا خیالات کی شدت، عقیدے کی خرابی، کسی سبب کے بغیر شدید گھبراہٹ، اختلاج قلب وغیرہ۔ اس میں خوبصورتی کو مثلاً زرر، مثلاً رنگ کی خرابی، بال گرنا وغیرہ۔ جادو کے ذریعے کسی کو جانی نقصان ہو سکتا ہے، یہ ایک بہت اہم نقطہ۔ اس حوالے سے مختلف آراء ملتی ہیں۔ ایک معروف عالم دین ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ جادو ایک حقیقت ہے۔ بعض جادو انسان کو ہلاک کر سکتے ہیں، بعض جادو انسان کو بیمار ڈال دیتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو شوہر اور بیوی کو ہم بستری کرنے سے قاصر کر دیتے ہیں، اور بعض جادو خامند اور بیوی میں جدائی ڈال دیتے ہیں۔ Don't forget to subscribe, like and comment and share this channel.